ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ضلع ملیر کراچی غیر قانونی فیکٹری میں بھوسا جلانے پہ شہریوں کا احتجاج، قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ کراچی حمایتی نیوز۔ ضلع ملیر کی بینس کالونی روڈ نمبر 10 کے رہائشی معروف سماجی شخصیت چودھری عبدالحمید گجر نے حمایتی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے علاقے میں قائم غیر قانونی فیکٹری میں بھوسا جلانے کے عمل کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل سے نہ صرف ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ انسانی صحت کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ چودھری عبدالحمید گجر نے حکومت سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب، نذیر بھٹو کیٹل کالونی کے چیئرمین جاوید اقبال اور کاکو سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پہ اس غیر قانونی سرگرمی کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز اعلیٰ حکام تک پہنچے تاکہ اس ماحولیاتی ظلم کو بند کیا جائے۔ چودھری عبدالحمید گجر نے مزید کہا کہ علاقے کے لوگ سخت پریشانی کا شکار ہیں، متعلقہ حکام سے فوری ایکشن کی توقع رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نذر کمال نے بھی اپنے بیان میں پرزور مذمت کی۔ علاقے کے دیگر شہریوں نے بھی اس مسئلے پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ حمایتی نیوز سے گزارش کی ہے کہ عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار جاری رکھیں۔ حاکم علی دل کی رپورٹ۔ بالکل بات کریں آج کیٹل کالونی اور سب سے بڑی جو بینس کالونی ہے کراچی شہر کا ایک دل ہے، اندرونی سندھ سے جتنی بھوسے کی گاڑیاں یہاں آتی ہے تو یہ ڈیری فارم والوں کی معرفت سے ہی آتی ہے، تو اس کی جو سیکورٹی چارجنگ ہوتی ہے وہ بھی باڑے والوں پہ یہاں دینی ہوتی ہے، تو کاٹ روڈ سے نکلتی ہے، رنگ روڈ سے ہوتی ہوئی یہاں آتی ہے۔ مگر آج سب سے بڑی بات کی نشانگیری یہ ہوئی ہے جو تمام پور قاسم کی جو برپاسے کی جو فیکٹریاں ہیں اس بھوسے کو خرید کر اور جلایا جا رہا ہے، تو ہمارے ساتھ چودھری حمید صاحب گجر موجود ہیں، زیادہ رائے ان سے لیتے تو اس کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اپنا دل صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس معاملے کو آپ نے اٹھایا۔ ان لڑکوں کا، ان دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وہاں جا کے موقع پہ جا کے جو ہے وہ آپ نے تصاویر بنائیں اور جو ہے چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے کہ جانور کی یہ خوراک ہے اس کو جلایا جا رہا ہے نا، تو اس پہ جو ہے بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے کہ کافی لڑکوں نے بھی اس پہ محنت کی ہے، آپ لوگوں کی بھی محنت ہے، تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے یہ اقدام جو ہے آسان طریقے سے جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ تو چودھری صاحب بات کر رہے تھے، اگر بھوسا یہاں اپنا جلایا جا رہا ہے تو بھوسے کی کمی کی وجہ سے دوسری چیزوں پہ بھی اثر پڑے گا، جیسے راشن ہو گیا، کھلی ہو گئی، چوکر ہو گئی، اور بھی سارے آئٹم ہیں، وہ تو اس کے بعد میں پھر دودھ پہ بھی اثر پڑے گا۔ دل صاحب، یہ جو معاملہ ہے نا اس کو آپ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یا پھر دیگر جو انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں وہ اس پہ بات اٹھاتی ہیں کہ دودھ کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ جانوروں کی خوراک کی کمی کا شکار ہے نا۔ یہ پاکستان اپنی جانوروں کی خوراک کا 45% جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اگر اس کو ہم اس طرح جلا دیں یا جس طرح چوکر ہے اس کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، اس بھوسے کو بھی ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، تو اس زر مبادلہ حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا تھا، تو چلو وہ ایک حکومتی میٹر تھا، ہم تو اس پہ بھی آواز اٹھاتے رہے۔ بہرحال یہ جو جلانے والا معاملہ ہے نا اس کو کسی طور پہ جو ہے نا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف ہم جو ہے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے، اور ہم جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور جناب جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ان سے، اور دیگر جو اپنا میئر صاحب ہیں ان سے، اور جو ہے ڈپٹی میئر صاحب ان سے درخواست کرتے ہیں، اور ٹاؤن ناظم نذیر احمد بھٹو صاحب سے کہ اس معاملے کو آپ خصوصی توجہ دیں، کیونکہ جانوروں کی خوراک کو جلانا جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے اقدام نہیں ہے۔ تو جب سیزن ختم ہو جائے گا اس کے بعد بھوسا جو ہے وہ مہنگا ہوگا، ظاہر ہے جب بھوسا مہنگا ہوگا دوسری چیزیں مہنگی ہوگی تو ہم مجبوراً جو ہے وہ دودھ کا ریٹ بڑھائیں گے، تو جب دودھ کا ریٹ بڑھائیں گے تو پھر انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جی ظلم ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، اب ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو اپنا دل صاحب جو ہے نا میں بار بار گزارش کر چکا ہوں پہلے بھی ابھی بھی کہ سرکار کو پہلے ہماری جو ضرورتیں ہیں اس کے مطابق
یہ جو اپنا جانوروں کی خوراک ہے اس کو باہر جو ہے ایکسپورٹ نہ کریں، بھوسے کو ایکسپورٹ نہ کریں۔ چوکر جو ہے اس وقت بہت مہنگا ہے، اس کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے مہنگا ہے۔ دیگر جو جانوروں کی کھانے کی اشیاء ضروریاں ہیں ان کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، تو سرکار کو اس پر اور خصوصی طور پر اس کو کہ یہ کراچی کے جو مضافات ہیں، یہاں جو فیکٹری ہیں ان کے اندر جو ہے نا بھوسے کو جلایا جا رہا ہے اور یہ ظلم ہے۔ اس ظلم کو روکنے کے لیے سرکار کو لازمی اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے۔ اگر سرکار نے اس معاملے میں ایکشن نہ لیا تو ہم سرکار کو بھی اور جو ہے یہ جو فیکٹری مالکان ہیں ان کو فریق بنا کے ریٹ دائر کر دیں گے۔ ہمارے ساتھ نظر کمال صاحب بھی موجود ہے، اس سے زیادہ رائے لیتے ہیں جو یہ بھوسا فیکٹری کے اندر جلایا جا رہا ہے اس حوالے سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حاکم بھائی بالکل آپ نے ایک جو انیشیٹو ابھی اٹھایا ہے، ایک آواز اٹھائی ہے، اور ہم نے بھی ابھی معلومات کی ہے۔ چودھری حمید گجر صاحب نے بھی ہمیں کہا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی معلومات کریں، انکوائری کریں، تو ہم نے دیکھا ہے جو بھوسا ہمارا انٹیریئر سے اور پنجاب سے اور بلوچستان سے بھوسا وہ آ رہا ہے وہ یہاں پر ملوں میں جلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ بھوسا جلایا جائے گا اسی طریقے سے تو پھر جس طرح یہ جانوروں کا، یہ تو ہمارے جانوروں کی خوراک ہے، اور آج کے جو مارکیٹ کے حساب سے جو ابھی اسٹاک کھلا ہے اس میں 500 روپے 400-500 روپے ریٹ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ملوں میں جلے گا تو اس کا ریٹ ابھی تقریباً آج جو ہے 700-800 روپے ریٹ ہو گیا، یہ بازار 1500 تک چلا جائے گا۔ تو میری اعلیٰ حکام سے، اپنے لائیو اسٹاک سے، سندھ گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ جو ہے نا اس پہ نظر ثانی کی جائے اور اس پہ ایکشن لیا جائے۔